الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنے دین اور اپنے کلمے کی دعوت دی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے کا جب یقین اللہ رب العالمین کے اوپر اور اللہ کے صفات اور اللہ کی ذات پر جب یقین بیٹھ جاتا ہے اور بن جاتا ہے اور انسان اس طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس توحید والے عمل اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں۔ زمین پر دو طرح کے انسان ہیں، ایک تو اللہ کے دشمن بن کر اللہ کی نافرمانیوں پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور دوسرا ایک بندہ وہ ہے جو ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اللہ پر پختہ ہے، تو یہ بندے اللہ رب العالمین کے محبوب بندے۔ زمین پر جب انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، تو اس سے پہلے جو اس کے اعمال تھے وہ اعمال اللہ کے خلاف ہونے کے باوجود اس کے صبح شام کے فعل، اس کے اعمال جو کچھ وہ کیا کرتا تھا، وہ سارے اعمال اللہ کے ناراضگی والے تھے، اور ان اعمال کے بدولت یہ بندہ جہنم کا مستحق بن چکا تھا۔ لیکن جب جیسی اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اپنا عقیدہ صحیح کر لیا، اپنا ایمان اس نے اس معیار کا بنا دیا، تو اب یہ بندہ جو جہنم کا مستحق تھا صرف کلمہ لا الہ کی گواہی دینے پر، یہ اللہ کے فضل سے پھر اللہ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے، جہنم سے اس کو اللہ نجات دیتے۔ تو لہذا کافروں کے بیچ، کافروں میں سے جو انسان کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور نافرمان گنہگار بندہ جب اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کر لیتا ہے، تو وہ بندہ کل تک وہ اللہ کا مبغوض بندہ تھا، لیکن اس عمل سے اور اس کے اس فعل سے اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بناتے۔ تو یہ کلمہ انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ یہ کلمہ جب انسان اپنے ذات سے پڑھتا ہے، دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اس کو پڑھتا ہے، تو یہ کلمے ہی کے بدولت یہ انسان کل تک جہنمی تھا، اب وہ جنتی بن گیا۔ جہنم کا مستحق ہونے پر اس کلمے نے اس کو اس سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔
یہاں تک کہ اس نے وہ اعمال اور وہ گناہ اور وہ فعل اور وہ کام کیے تھے جو جہنم کے ساتوں طبقات اس کو اپنے اندر لینے کی چاہت رکھ رہے تھے کل تک اس اعمال کی وجہ سے، لیکن اس نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا اور کلمے کی گواہی سچے دل سے دے دی، تو اب یہ ساتوں جہنم کے طبقات اب اس کو اپنے اندر لینے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہ سب کی سب کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو تو ہم سے دور کر دے۔ حدیث میں فرمایا کہ ایمان والا جب یہ کلمہ پڑھنے والا جب جہنم کے طرف اس کو لے جایا جاتا ہے تو جہنم سمٹ جاتی ہے، جہنم اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے، اور پھر فرشتے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تو اللہ جب جہنم سے پوچھتا ہے تو وہ جہنم کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں اس بندے کو اپنے اندر کیوں کر لے لوں جو تیرا بندہ زمین کے اوپر تیری گواہی دیتا تھا، تیرے حق ہونے اور تیرے ایک ہونے کی شہادت دیتا تھا اور تجھ پر یقین رکھتا تھا اور یہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، تو میں اس کو اپنے اندر کیوں کر لوں؟ لہذا یہ میرے قریب بھی آتا ہے تو میری آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لہذا یہ میرے قریب بھی آتا ہے تو میری تپتش میری حرارت یہ کم ہو جاتی ہے، لہذا اللہ یہ میرے پاس نہ آئے، یہ زمین پر یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، لہذا آج میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ کون سا عمل ہے جس بنیاد پر جہنم اس کو دور کرنے کی فریاد کر رہی ہے؟ یہ کون سا قول، وہ کون سی صفات ہے جس کے بنیاد پر جہنم تک اس سے پناہ مانگ رہی ہے اور جہنم کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کو میرے قریب نہ کر؟ تو وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ، وہ قول وہ فعل جو انسان زمین پر کرتا ہے۔ یہ ایمان والا جب ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اور توحید کے ساتھ عقیدہ پختہ اور اچھا بنا کر اللہ پر توکل رکھ کر جب یہ کلمہ زمین پر پڑھتا ہے تو جنت اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میری طرف لا دے۔ یہی بندہ جو کل تک نافرمان تھا، کلمہ پڑھنے پر جنت اس کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے اور جنت اس کو اپنی طرف بلاتی ہے، یہاں تک کہ یہ جنت کے دروازوں پر اور جنت کی محلات پر اور جنت کی نعمتوں پر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، یہ اس کا یہ محل ہے، یہ اس کا یہ ٹھکانہ ہے، یہ اس کی یہ جگہ ہے، جنت کے دروازوں پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ تو یہ ایمان والا جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ایمان والا عام انسانوں کی طرح پھر زمین پر نہیں ہوتا، اس کی قیمت، اس کی حیثیت، اس کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ کلمے کی وجہ سے یہ اور لوگوں سے الگ ہو گیا، یہ کلمے کی وجہ سے یہ زمین پر عزت دار بن گیا، یہ کلمے ہی کی وجہ سے پھر آسمان میں اس کی عزت بڑھ گئی، اور یہ کلمے ہی کی وجہ سے اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو گیا، یہ کلمے ہی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اس پر سے ختم ہو گئی، یہ کلمے ہی کی وجہ سے اللہ نے جو اس کے عمل پر جہنم کا فیصلہ کیا تھا اللہ نے اس کو جہنم سے بری کرنے کا اعلان کر دیا، یہ کلمے ہی کی بنیاد پر اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اس کو اپنا محبوب اور اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ طاقت ہے جو آج ہم یہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کافروں اور ایمان والوں، کافر اور مسلمان کے اندر فرق کرنے کے لیے جو دیوار ہے، فرمایا یہ کلمہ ہے، کلمے پڑھنے والا انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور کلمے کو دل میں بٹھا کر پختہ یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ پھر یہ زمین کی ہر اشیاء کے لیے اللہ اس کے لیے سب کے دلوں میں رحم ڈال کر محبوب بنا دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، آج یہی کلمہ جس کو آج ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے اس کلمے کو پڑھنے سے اور پڑھ کر ہمیں اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے آج ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم دیگر لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح جو اللہ کے نافرمان ہے، وہ جیسے زمین کے اوپر جی رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو انہی لوگوں کی طرح شمار کر ہم بھی اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح جی رہے، جبکہ ہمارا مقام بہت اونچا،
یہ اللہ نے کلمے کی وہ نعمت اور وہ دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، جس کو مل جائے وہ اللہ کا دوست اور محبوب بن جائے، جس کو مل جائے اللہ اس کو اپنے ساتھ کر لے، اور جس کو مل جائے جس کے زبان اور دل نے یہ کلمے کو قبول کر لیا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے جس بندے کو دی ہے وہ بندہ زمین کے اوپر اللہ کے خاص اور محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک صحابی غزوہ خیبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اندر خیبر پر جو ہے تو خیبر کا محاصرہ کر لیا، صحاباؤں نے وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا، اور خیبر میں یہودی لوگ جو اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف خوب دشمنی کر کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے اپنے لشکر کے ساتھ محمد رسول اللہ ساتھ میں، جب انہوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا تو ایک چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا تھا وہ خیبر ہی کا تھا، وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر جو ہے ویران کے اندر اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ یہ لوگ جو ہے خیبر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر پوچھوں تو صحیح کہ آخر تمہارا یقین کیا ہے، تمہاری دعوت کیا ہے، تمہاری بنیاد کیا ہے، اور تم کیوں اور کس لیے جو ہے ہمارے اس قبیلے پر اور اس خیبر پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہو، میں ان کی منشا جانوں پہچانوں، جا کر پوچھوں۔ وہ صحابی گئے، وہ صحاباؤں کے پاس گیا، جب وہ وہاں سے اپنے بکریوں کے ساتھ وہاں تک پہنچا، صحاباؤں کے پاس پہنچا، جب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک صحابی سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آخر تمہارا یہاں پر آنے کا منشا اور ارادہ کیا ہے، اور تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو صحابی نے اس کو بتلانے کے بجائے کہا کہ تمہیں ہمارے آقا سے ملاقات کرنا ہوگی، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کر بات کرنی ہوگی، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ وہ کہنے لگ گئے کہ میں ایک عام انسان، ایک غریب انسان اور ایک غلام انسان جس کا چہرہ اور بدن سیاہ فام اور جس کے کپڑے ایسے کہ میلے کچیل اور جس کا جسم ایسا کہ بدبودار پسینے اور میل سے بھرا ہوا، اور میں ایک ادنا انسان جس سے ایک تعلیم یافتہ انسان بات کرنا گوارا نہیں کرتا، ایک عہدے دار انسان ملنا گوارا نہیں کرتا، اور ایک اچھا انسان میرے قریب آ کر مجھ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آقا سے مل کر جو ہے تو میں بات کروں، میری کیا حیثیت کہ میں ان تک جا سکوں اس حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود جائیے، ہمارے نبی کا وہ مزاج ہے، نبی کی وہ صفات ہے کہ وہ غم خوروں کے ساتھ ہے، وہ پریشان حال کے ساتھ میں اس کے جو ہے تو غم کو بانٹتے، ہمدردی کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور غریب حال اور پریشان حال لوگوں کے قریب جا کر انہیں تسلی دیتے، لہذا ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے، آپ جاؤ اور ملاقات کر لو۔ وہ صحابی کے ساتھ وہاں پر وہ پہنچے، ڈرتے ہوئے گئے، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر گھبرانے لگ گیا، نبی علیہ السلام کا نورانی چہرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال و احوال دیکھ کر وہ جو ہے گھبرا گیا، اور پھر تھوڑے دیر میں سوچنے لگ گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ، مدینہ کا بادشاہ یہاں پر پڑاؤ ڈال کر خود آیا ہوا ہے، اور ان کی جھوپڑی عالیشان ہونے کے بجائے ایک عام جھوپڑی کی طرح ہے، ان کے آس پاس خدام اور خادم ہونے کے بجائے وہ اکیلے، اور متاثر ہوا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کے حال و احوال بہت الگ ہوگے۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے لگ گیا، ڈرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آخر اس کی بنیاد وجہ کیا ہے، اور آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اور کہا کہ ہم اس ایک رب کی طرف لوگوں کو بلوا رہے ہیں، اور پورے کائنات کو مخلوقات سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور سب کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنے کے لیے اور آنے کے لیے میں ہمارا پیغام ہے، اور جو اس بات اور اس دین سے اور اس دعوت سے انکار کرے گا ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، لہذا ہم انہیں پیغام دینے کے باوجود وہ لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، اس لیے ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگ گیا کہ آخر آپ کا کلمہ، آپ کی دعوت، آپ جو جس دین کو لے کر آئے ہیں، یہ دین جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو یہ دین کے قبول کرنے پر آپ اگر کوئی آگے آ کر اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کو اس پر کیا ملے گا، اس پر اس کو کیا اجر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہ جو اس کو اپنے دل میں اتار لیں گا، جو اپنی زبان سے اس کی
सच्ची शहादत, सच्ची गवाही देगा, इस बुनियाद पर अल्लाह पाक इसको आखिरत में वो निअमल बदल अता फरमाएगा कि जो किसी की आँख ने देखा ना होगा, जो किसी के कान ने सुना ना होगा, जो किसी के दिलो दिमाग में ख्यालात ना आए होंगे। तो कहने लग गया, क्या ये दावत और ये पैगाम अगर मैं कबूल कर लूँ तो मुझे भी वो सब कुछ मिलेगा? कहा कि हाँ मुझे मिलेगा, तुझे भी मिलेगा, और तुझे हम अपना भाई बना लेंगे, और तुझे भी वो सब हक मिलेंगे जो हम औरों को हक देते हैं। तो कहने लग गया कि मेरी बराबरी आप लोगों के साथ कैसी हो सकती, मुझे बराबरी कैसे मिल सकती? मैं तो एक गुलाम, सियाह फाम, बदबूदार कपड़े, बदबूदार जिस्म, आप मुझे सीने से कैसे लगाएंगे? मुझे औरों की तरह मेरे हुकूक मुझे कैसे मिलेंगे? मुझ में और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो कहा कि जो कलिमा, जो दावत और जो अल्लाह की तरफ से जो पैगाम जो बंदा कबूल करता है, वो सारे बंदे अल्लाह के नज़दीक सब एक सा है, और वो बंदे हमारे नज़दीक सब एक सा है। लिहाजा ये सब की सब कलिमा पढ़ने पर एक दूसरे को अपने से भेद न करते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, और हर एक को उसका अपना पूरा पूरा हक देते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो जिस हाल और जिस नक्शे में जहाँ रहता हो। कलिमा पढ़ लिया तो उसका भी वही मकाम है जो एक बादशाह का मकाम है, और उसका भी वही मकाम है जो एक मालदार का मकाम है। लिहाजा सब बराबर और एक सा है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के पास दुनियावी चीजों से इंसान के अंदर ऊंच नीच नहीं है। अल्लाह के पास इंसानों के मकाम और दर्जों में कमी और जाती है तो इंसान के तकवे के बुनियाद पर है। जिसका तकवा ज्यादा वो अल्लाह के करीब ज्यादा, जिसका तकवा कम वो अल्लाह से उतना करीब उतना दूर। तो साहबी कहने लगे, वह शख्स कहने लग गया कि फिर मुझे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दो। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। जब उसने कलिमा शहादत पढ़ा तो पूछने लग गया कि अब मेरा फरीज़ा क्या है? कहा कि पहला तो फरीज़ा तेरा ये है कि जो बकरियां जिसकी है पहले उसका तो हक अदा कर दे। वो साहबी से कहा कि अपने शहर की तरफ उन बकरियों को हाँक दे, और उसके बाद फिर जो है तो पूरा इस्लाम में दाखिल हो जा। उन्होंने वैसे ही किया, पूरे बकरियों को खैबर की तरफ रवाना कर दिया, और फिर कलीमा पढ़कर जो है तो इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारे लिए अब अल्लाह का हुक्म अभी इस हाल में कुछ भी नहीं है। नमाज का वक्त नहीं है कि तुम्हें नमाज की इजाजत दे दूं, हज का मौका नहीं है कि तुम्हें हज का हुक्म दे दूं, रोजे का महीना नहीं है कि तुम्हें रोजा रखने का हुक्म दे दूं। लिहाजा अभी तुझ पर ज़कात भी फर्ज नहीं है कि तुझको ज़कात देने का हुक्म दे दूं। अभी जो अल्लाह का एक अल्लाह का एक अमल और अल्लाह का जो एक बहुत बड़ी इबादत जो अल्लाह के राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह हो रहा है, आप उसी के अंदर अपने आप को आगे ले जाओ जो खैबर के साथ लड़ाई हो रही है। इसके अलावा अभी कोई अमल नहीं है जो तुम्हें करने का हुक्म दे दूं। तो उन्होंने कहा सामने से, ये तो ऐसा अमल है जहां पर मैं जाऊं तो लौट कर भी ना आऊं, अगर मैं गया तो हो सकता मेरी मौत भी हो जाए, मैं शहीद भी हो जाऊं, तो मुझे इस पर क्या होगा, मेरे साथ क्या मामला होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तेरे सिर्फ इस कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर अगर तुझे अल्लाह शहादत दे दे तो सुन ले, तेरा जो ये सियाह चेहरा है अगर इसमें दुनिया में इसका इलाज ना भी हो, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद खुद गवाही दूंगा कि ये तेरा चेहरा अल्लाह रोशन चांद से भी ज्यादा रोशन कर देगा, इस चेहरे को नूर वाला बना देगा, और तेरे इस कलिमे के बुनियाद पर मैं जामीनदार हूं कि अल्लाह तुझको कल क़यामत के दिन जन्नत में पहुंचा देगा। और तेरे जो जिस्म से बदबू आ रही है, यह बदबू को अल्लाह मुश्क और अंबर में तब्दील कर देगा। तो साहबी कहते इस्लाम कबूल किया, अब वो साहबी बन गए। साहबी बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं फिर अल्लाह के राह में जो हुक्म है आपका, आप जो इजाजत दे मैं वही करूं। वह साहबाओं के साथ जाकर लड़ने लग गए। अब वो खैबर के अंदर लड़ते हुए यहां तक कि जंग इतनी तेज हो गई कि आखिर वह जंग के बाद अल्लाह ने फतेह दी थी नबी अलैहिस्सलाम को। खैबर फतह हुआ। फतह होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम लाशों की तलाश करने निकले, मुआयना करने के लिए निकले। तो क्या देखते हैं कि उन लाशों के अंदर वह एक लाश उस सियाह फाम की भी है, वो साहबी रसूल की भी है जिसने कलिमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ था। और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, अपने आंख में आंसू जारी हो गए, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जमा हो गए, और सहाबा पहचानने नहीं लग गए जो आगे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ये पीछे क्या हुआ था। वो साहबी कहने लग गए आखिर है कौन जो हमारे साथ तो आया नहीं था, हमारे साथियों में तो ये मौजूद नहीं था, ये काले चेहरे वाला गर्द गुब्बार लगा हुआ, ये अल्लाह के राह में शहीद हुआ, हमारे लाशों के साथ इसकी लाश है, आखिर ये है कौन? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो बंदा है जिसने ज़मीन पर कोई अमल नहीं किया, न नमाज पढ़ी,
نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، لیکن اس کے باوجود میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے بدبودار جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو مہکا دیا، اور میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دکھلا دیا اس کے حال کو کہ اس کا جو چہرہ سیاہ تھا اللہ نے اس کو روشن کر دیا ہے، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ اس کا چہرہ روشن ہے، اور یہ بندہ اس کی قسمت بھی کتنی اعلیٰ کہ کوئی زمین پر نیکی نہیں کی، اس کے باوجود اللہ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا اور یہ جنت میں چلنے لگ گیا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا اجر اس کو ملا، آپ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا اے اللہ کون سا عمل کیا اس نے؟ کہا کہ اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین پر اس نے گواہی دی۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے پر اللہ نے کل تک جو اللہ کا دشمن تھا اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، کل تک جو اس کے اعمال کے بدولت جہنم کا حقدار تھا اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، کل تک جو اللہ کا باغی تھا آج اللہ نے اس کو اس ایک کلمے کے بنیاد پر اس کی حالت کو ایسے بدل دیا کہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا، اور اس کے سیاہ چہرے کو اللہ نے روشنی میں تبدیل کر دیا، اس کے جسم کے بدبو کو اللہ نے اس کلمے کے بنیاد پر اللہ پاک نے مشک اور عنبر کا بنا دیا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب ہم اس کو سچے دل سے گواہی دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کلمے ہی کے بنیاد پر اللہ کافروں میں اور ہمارے میں جو ہے علیحدگی پیدا کرتا ہے، اللہ ہم سے اور ان سے جو ہے اللہ پاک دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ برائی کرنے والوں کو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم، اور کلمہ پڑھنے والے کو فرشتہ اعلان کر کر کہتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ دونوں انسان ہیں اور اس پڑوس میں رہ رہے ہیں، ایک ہی مارکیٹ اور ایک ہی بازار کی اشیاء دونوں کھا رہے ہیں، ایک ہی جو ہے تو معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن فرق دونوں کے اندر اتنا، ایک اللہ کا دشمن ایک اللہ کا دوست، ایک جہنمی اور ایک جنتی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس نے زمین پر اپنے کئی معبودوں کو وجود میں لایا، کئی لوگوں کو اپنا خدا بنایا، مخلوقاتوں کے سامنے اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور مخلوقاتوں کے سامنے اپنے سجدے کیے اور مخلوقاتوں سے اپنی حاجت کو مانگا۔ یہ بندہ وہ ہے جس نے شرک کیا اور یہ بندہ وہ ہے جس نے شہادت لا الہ الا اللہ کی دی۔ تو یہ کلمہ طیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر زمین پر تشریف لے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کلمے کا ورد کرو، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے گواہی دو اور ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک اللہ ہی کے لیے اللہ کے لیے کام کیا کرو، ایک اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے علاوہ مخلوقات میں کسی کی عبادت کے لیے نہ اپنی جان کا خرچ کرو نہ اپنے مال کا خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جب آئے تو انسان جو بت بنے ہوئے تھے، آج بھی دور بتوں کا ہے، آج بھی ہمارے محلوں سے لے کر پورے زمین پر ہر جگہ بت ہی بت پھیلے ہوئے، آج بھی ہر جگہ بتوں کو ڈیکوریشن کے اندر بٹا کر لوگ اس کے سامنے ماتھے ٹیک کر پتہ نہیں اس کو خوش کرنے کیا کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ آج مسلمان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں اس کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی برائی نہیں ہو رہی ہے۔ ایماندار ہونے کی علامت آپ کو میں بتاؤں، جب کوئی بھی بندہ کسی مخلوق کے سامنے سر جھکائے یا ہاتھ پھیلائے، ایمان والے کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، ہائے افسوس کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اگر اس کو اتنا بھی نہ دل کے اندر افسوس ہو، چاہے کوئی بھی ذات اور کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی جو ہے تو کنبے اور برادری کا انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ بندہ کسی مخلوق کے سامنے اپنے کو جھکائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور یہ مومن کو اگر نظر آئے اور مسلمان کے دل میں تھوڑی سی بھی اگر اس کے اس عمل پر افسوس اور تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہو تو میرے بھائیوں ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی یہ علامت ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے جب اللہ کے مخلوق کو دیکھ کے مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے تو اس کو تکلیف ہو۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں جب بتوں کے سامنے لوگ جھکنے والے بن جائے اور بتوں کے سامنے لوگ عبادتیں کرنے والے بن جائے، تمہارے لیے ضرور یہ کہ اس کو برا جانو اور اس کو دل سے ناراض ہونے کے لیے اپنے دل کو ناراض کرو، اور ساتھ میں چاروں کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی گواہی دو۔ اسی وقت اللہ پاک 24 لاکھ نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ تمہارے ماں باپ کے نیکیاں بڑھا دیتا ہے، ان کے نام اعمال میں بھی اللہ پاک نیکیوں کو لکھ کر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ایمان والا ہے۔ آج ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، مخلوقات کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر جگہ ہے، ہر آن ہمارے بستی ہمارے گھروں کے آس پاس ہے،
کہ لوگ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اور یہ بتوں کو توڑنے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، یمن کا راہب کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہ نکلا۔ ایک دن وہ باہر نکلا چیختے ہوئے اور چلاتے ہوئے، اور لوگوں سے کہنے لگا، آئے لوگوں سن لو، اب بتوں کا دور ختم ہو گیا، اب بتوں کا دور ختم ہو گیا، اب بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ایک والے کا زمانہ آ گیا۔ لہذا وہ محمد رسول اللہ زمین پر تشریف لا چکے ہیں، نبی پیدا ہو چکے ہیں، اب بتوں کا زمانہ چلا گیا، اب بتوں کا دور ختم ہو گیا، اب ایک اللہ کا دور آیا، اور ایک اللہ کے اعلان اور ایک اللہ کو پکارنے والا آ گیا۔ یہ لوگوں کے اندر کہنے لگ گیا، چیختے چلاتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گیا۔ لوگ کہنے لگ گئے، ہاں یہ راہب گھر میں بیٹھ کر اور اپنی عبادت خانے میں بیٹھ کر پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ تو سچ بات کرتا ہے، لہذا اس نے جو کہا ہے یقیناً یہ سچ ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر آئے، جب اعلان نبوت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سواری کے اوپر اپنے آپ کو سوار کیا، اور مکہ المکرمہ میں 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے لگ گئے، اور طواف کرتے ہوئے پہلے طواف میں جو بت سامنے نظر آتے تھے ان کی طرف اپنے تیر کمان کا صرف اپنے کمان کا اشارہ کرتے اور اشارہ کر کر اپنے زبان حال سے قرآن کی ایک آیت کو تلاوت کرتے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاسراء 15ویں پارے میں 81 نمبر آیت میں اور رکوع نمبر 9 میں سورۃ الاسراء میں 15ویں پارے میں اللہ نے کہا، نبی علیہ السلام کے زبان پر بولتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے زبان سے کہتے، اور ہاتھ میں جو کمان تھی صرف اس سے اشارہ کرتے، ایسے وہ سامنے کا بت ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا، پھر سامنے سے بت کو اشارہ کرتے، ایسا وہ سامنے کا بت زمین پر ٹوٹ کر گر جاتا۔ نبی علیہ السلام صرف اشارے پر اشارے کرتے، وہ بت ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا۔ ایک بھی بت کو نبی علیہ السلام نے اپنی تیر کمان سے ٹچ نہیں کیا، اس کے قریب اس کو جا کر اس سے مارا نہیں، بلکہ صرف اشارہ کیا، اور قرآن پڑھتے رہے، جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا ہے، اب باطل مٹ جائے گا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور ان بتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو ختم کر دیا۔ وہ 360 بت کو یمن سے ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا کرتا، بتوں کی عبادت کیا کرتا، مخلوقات کو معبود بناتا۔ وہ حج کے لیے آئے، یمن کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہبل نامی بت کو مانا کرتے تھے، ہبل۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، جو حابیل نے جو وہاں پر جو ہے ان کے دو بیٹوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، ایک بیٹے نے جو ہے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو وہاں پر حابیل نے قابیل کا قتل کر دیا۔ جب حابیل نے قابیل کا قتل کر دیا تو یہ مایوس ہو گیا، اور یہ آگ کی پوجا، آگ کی عبادت شیطان نے اس وقت حابیل کے ذریعے وجود میں لائی۔ اب اس نے جب ان کو قتل کیا، مار دیا، تو یہ ڈر کر بھاگ گئے اور ویرانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں پر شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کہا کہ تم بزدل ہو، تم ڈر گئے ہو۔ لہذا یہ شیطان نے اس کو پہلی مرتبہ آ کر اس کے بزدلی کا تانا دے کر قتل کرنے پر ابھارا، پھر دوبارہ آ کر کہا، اچھا تو ایک کام کر لے۔ اس نے آگ کو سلگوا کر آگ کی عبادت کرنے لگائی، تاکہ اس آگ کے ذریعے جو ہے وہ جو خطا اور غلطی ہو گئی اس سے وہ معافی مانگے۔ اب یہ اس نے آگ سلگائی، جب سے وہ آگ کا دور چلتا آ رہا ہے۔ حابیل نے تو یہ حابیل جو تھا، یہ حابیل کو یمن کے لوگ اس کو بت بنا کر اس کی پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے، آج بھی موجود۔ نبی علیہ السلام مکہ میں گئے، وہاں پر بھی حابیل نام کا بت جو ہے تو وہاں پر رکھا ہوا تھا، ہبل، یہ ہبل جو ہے تو وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ یمن والے آئے، انہوں نے اپنے ساتھ اس بت کو لے کر آئے، اس بت کو انہوں نے خوب چڑھاوے سونے کے زیورات پہنائے ہوئے، ریشمی لباس کے اندر اس کو لپٹا ہوا، اور لپیٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے وہ قافلہ خوب اس کے اکرام اور ادب اور تعظیم کرتے ہوئے لے کر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے روکا، ان سے کہا کہ آپ اس بت کو اس جو ہے تو ہبل کو کیوں اپنا معبود بناتے ہو؟ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ، ایک رب، ایک خالق، ایک مالک، تم اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس اللہ کو مانو، میں اس کا نبی ہوں، میری بات کو مانو۔ وہ کہنے لگے آپ کے اس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے اس نبوت اور آپ کے نبی ہونے اور سچا اور صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ دلیل پیش کر دیں تو ہم آپ کی دعوت کو مانیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں دلیل پیش کر دوں
تو کیا آپ یقیناً ایمان لے آئے گے اور اس بت سے اپنا رشتہ توڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، دلیل کے لیے کوئی نئی چیز کا جو ہے تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، دلیل کے لیے آپ کا جو یہ ہبل نامی جو بت ہے، اگر یہ خود گواہی دے دے، یہ خود کہہ دے تو پھر کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا اگر یہ ہوگا تو ہم تو پھر آپ کو بالکل سچا اور پکا نبی مان کر اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اس ہبل کو اور کہا کہ ہبل میرے پاس آ جا۔ وہ ہبل جو پتھر کا بنا ہوا تھا، جو زیورات میں لپٹا ہوا تھا، جو ریشمی کپڑوں سے اس کو طواف کی طرح اس کو جو ہے تو اس کو پورا لپٹا ہوا تھا، وہ سارے اشیاء سے نکل کر نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہنے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو یوں مارا اور کہا کہ بتا میں کون ہوں؟ تو کہنے لگ گیا آپ جو ہے اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جس پیغام کو لے کر آئے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ایک رب ایک اللہ ہے، اور وان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس رب کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ بتا تو کون ہے؟ کہا کہ میں ایک پتھر کا مجسمہ ہوں، میں ایک پتھر ہوں جو ان لوگوں نے مجھے معبود بنا کر جکڑ رکھا ہے، لہذا یہ غلط ہے، میں معبود نہیں ہوں، میں پتھر ہوں، لہذا یہ غلطی پر اور خطا پر ہے۔ جب یہ 12,000 قافلے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، ایک ہبل نامی بت یہ خود گواہی دے رہا ہے نبی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، تو یہ سب کے سب 12,000 کی 12,000 سجدے کے اندر گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ جو ایمن سے آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کل تک یہ لوگ جہنم میں جانے والے اعمال پر تھے، کلمہ پڑھتے ہی جنت کے مستحق ہو گئے۔ آج میرے بھائیوں ایک کلمہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر ہم نے دل سے پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا اور جان اور سچا اس کو مان لیا، اس عمل پر آج ہم بھی جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے ہم سچے دل سے کلمہ پڑھے یہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی، آخری نبی۔ آج ہم نے نہ ان کو جانا، نہ ان کے کلمے کو جانا، نہ ان کی سیرت کو جانا، نہ ان کے سنتوں سے واقف ہے، نہ اللہ کے حکم سے ہم واقف ہے۔ ہم بڑے نادان، ہم بڑے علم سے دور، آج ہمیں کوئی چیز کا کہیں پر کوئی بھی جو ہے علم نہیں ہے۔ آج ہم جو عمل کرتے ہیں اس سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ خراب ہو رہا ہے یا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، ہم یہ چیز کے سوچنے اور دھیان دینے اور سمجھنے کے لیے بھی آج ہم تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اسلام جو نبی علیہ السلام نے لے کر آئے، محمد رسول اللہ نے جو ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے مقام والے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ نبی قیامت کے دین ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، دنیا میں بھی ہمارے لیے روتے رہے، قیامت کے دین کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے مانند کھڑے ہوگے، سبز لباس ان کے اوپر ہوگے، وہ سارے لوگوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، سب سے لمبا قد ان کا ہوگا، اور وہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے تو دیکھیں گے نبی علیہ السلام کا ایک امتی ہے، فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ وہاں سے دیکھ کر ہی نبی علیہ السلام کو کہیں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کہیں گے لبیک ابو البشر، لبیک ابو البشر۔ وہ کہیں گے احمد تمہارے امتیوں میں سے ایک امتیوں کو 2 فرشتے جہنم کے اور گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جیسی سنیں گے فوراً جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں گے اور جہنم کی طرف جدھر وہ فرشتے لے جا رہے وہ فرشتوں کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ فرشتوں کو روکیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے قاصدوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جو تم لے کر جا رہے ہیں یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا امتی ہے، آپ اس کو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ۔ وہ فرشتے کہیں گے
ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم بڑے قوت والے ہیں, ہم بڑے زبردست ہیں, ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ کا حکم ملا ہے ہم اس کو پورا کر کر رہیں گے. جب یہ آگے بڑھتے ہوئے رکے نہیں, نبی علیہ السلام عرش کی طرف دیکھیں گے, اپنی داڑھی ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے, اللہ کی طرف متوجہ ہو گے اور فریاد کریں گے, الہ العالمین کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میدان حشر میں میرے امت کے سامنے تو مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ میرے ایک امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے اور وہ رک رہے ہیں, اللہ تو ان کو روک دے. جب اللہ یہ کہے گا, جب نبی علیہ السلام یہ کہیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور اللہ کہیں گا, اے فرشتوں ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, میرا نبی جو کہتا ہے, میرا احمد اور میرا رسول میرا محمد جو کہتا ہے آپ وہ کر گزرو. اب نبی علیہ السلام وہ بندے کے پاس پہنچے گے, اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو واپس سے لے آؤ میزان کے قریب. وہ فرشتے لائیں گے میزان کے قریب, نبی علیہ السلام آگے بڑھیں گے, اپنی گود سے ایک چھوٹی سا اتنا سا پرزہ نکالیں گے جو سفید ہوگا, وہ نکال کر اس میزان کے دائیں حصے میں سیدھے حصے میں لا کر رکھ دیں گے, اور جیسے ہی وہ رکھ دیں گے وہ میزان جو نیکیوں کا پلہ تھا جو ہلکا ہو گیا تھا, اب وہ پرچی کے رکھتے ہی اللہ پاک اس میزان کے وزن کو بڑھا دیں گے اور گناہوں کے پلے کو ہلکا کر دیں گے, اور فرشتے اعلان کریں گے, ہاں یہ تو کامیاب ہو گیا, ہاں یہ تو کامیاب ہو گیا, یہ تو جنتی بن گیا. اب وہ فرشتے کہیں گے چلو پھر اس کو لے جاؤ اللہ کے حکم سے جنت کی طرف. تو فرشتے جب اس کو لے جانے لگیں گے وہ کہیں گا آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دو, میں اس نیک وقت انسان سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آگے بڑھے گا اور کہیں گا, اے حسین چہرے والے, اے خوبصورت اخلاق والے, آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون جس نے جہنم سے مجھے بچا کر جنت کا حقدار بنایا, اور تم نے یہ کیا رکھ دیا میرے جو ہے نام اعمال کے جو ہے تم میزان میں کیا رکھ دیا ہے پلے کے اندر کہ میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. تو آگے بڑھ کر کہیں گے تو مجھے جانتا ہے میں تیرا نبی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ وہی ہوں جس کا تو نے کلمہ پڑھا اور یہ گواہی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو نے مجھے رسول مانا, میں تیرا رسول ہوں جو زمین پر تو نے مجھ پر ایمان لے آیا, میں وہی رسول وہی نبی ہوں, تیرا رسول ہوں. وہ کہیں گے آپ نے یہ پرچی کیا رکھی تھی؟ وہ سامنے سے نبی علیہ السلام کہیں گے یہ وہ پرچی تھی جو زمین کے اوپر تو نے کبھی پتا بھی نہیں تھا تجھے کہ کبھی اپنے زبان سے بے ساختہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, تو نے ایک درود پڑھا تھا. وہ درود ہے جو آج تک میرے پاس محفوظ تھا, آج وہ درود کے بدولت اللہ نے تجھ کو جہنم سے بچا دیا. اتنے بڑے نبی, آج ہمیں پتا بھی نہیں ہے ہم کس نبی کے امتی ہے. کبھی زبان سے ہمارے درود نکلا, کبھی ہم نے سنتوں کا جائزہ اور محاسبہ کیا. آج ہمیں ضروری ہے اور چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو جانے مانے اور ان پر کلمہ ان کا اسلام قبول کرے, ان کی سیرت کو اپنائے اور کلمہ دل کے اندر لا الہ الا اللہ اس کو بڑھائے, اس کو جگائے, اس کے اوپر محنت کرے, اور باطل چیزوں کو دیکھ کر دل کے اندر برائی پیدا ہو, دل کے اندر تکلیف ہو. آج ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارے ایمان بڑا کمزور ہے, اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے, ایمان کو بڑھائے, اعمال کو بڑھائے, ایمان کو سیکھے, اعمال کو سیکھے, اپنے اعمال کے اندر نبی کا طریقہ, اپنے سنتیں, اپنے جو ہے تو عبادتوں کے اندر نبی علیہ السلام کے سنتیں, ہر قدم پر نبی علیہ السلام کی سنتیں. جب اس سے محبت ہوگی دل جو ہے پھر لذت کے ساتھ اور زبان جو ہے پھر محبت کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے والے بنیں گی اور کلمے کی محنت کرنے والے انشاءاللہ ہم بنیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں پکا مسلمان بنائے, موت سے پہلے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی کلمے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کلمے کی بدولت ہم سب کو جنتی بنائے, اور اللہ ہماری نسلوں کو کلمے کی محنت کے لیے قبول فرمائے, اور رات دن اللہ پاک ہمیں درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنے کی ہمارے نسلوں کو, ہمارے اہل اولاد کو, ہمارے اہل وعیال کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب. استغفر اللہ.